والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے حضرات پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ ہم سارے اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف طلوع ہو چکا ہے۔ آج 3 ربیع النور شریف کی تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر تشریف آوری ہوئی۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، اس زمین پہ سب سے پہلی مخلوق جن تھے۔ انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی وہ جنوں کی مخلوق تھی۔ اب بھی انسانوں سے زیادہ تعداد جنوں کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جس مقام پہ بھی جنوں اور انسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں پہلے جنوں کا ذکر ہے، بعد کے اندر انسانوں کا ہے۔ یعنی جن پہلے ہیں، انسان بعد کے اندر پیدا کیے گئے، دنیا پہ بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، یعنی میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں اور انسانوں کو۔ یہاں پہ بھی انسانوں سے پہلے جنوں کا ذکر ہے۔ پھر سورہ ناس کے اندر بھی آخر پہ اللہ نے فرمایا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جنوں کے پہلے تذکرہ ہے، پھر انسانوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو مخلوق اس زمین پہ رہتی تھی وہ جن تھے۔ اب وہ آگ سے بنے ہیں، ان کا وجود جو انسانی جو آنکھیں ہیں ہر کسی پہ نہیں وہ مخفی، لیکن جو زیادہ تر مخلوق ہے وہ جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی آگ سے بنے ہیں۔ ان کی جو وضاحت ہے وہ انسانوں سے جدا ہے۔ ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، سارے معاملات انسانوں سے علیحدہ ہے، جدا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اور مخلوق بھیجنا چاہی اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے
کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ میرے رب ہونے کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگوں کے اندر میرا تعارف ہو جائے، لوگوں کے اندر میرا ذکر عام ہو جائے۔ تو باری تعالیٰ تیری جن مخلوق تھی، جنوں کے اندر کسی طریقے کو اختیار کر لیتا یا کسی اور مخلوق کو بھیج سکتا تھا، فرمایا سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن جب میں نے اپنا تعارف کروانا چاہا، جب میں نے اپنا آپ لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہا، تو میں نے کسی مخلوق کا سہارا نہیں لیا۔ فرمایا سہارا لیا تو محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ میں نے اپنے محبوب کو لما ولد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے جب چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، میرا تعارف لوگوں میں ہو جائے، فرمایا اس وقت میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا، میں نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اب جب ارادہ خدا بندی میں جو سب سے پہلے منشا خدا بندی میں چیز تھی وہ نور مصطفیٰ تھا۔ میرے کریم آقا کا وہ فرمان حضرت جابر کی حدیث بھی ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، پوچھا گیا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ ایک ہی ہے، ایک حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا، کس چیز کو پیدا کیا؟ اب اللہ کے محبوب سے اب یہ سوال ہوتا ہے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور کے فیض سے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا، پیدا کیا، فرمایا وہ تمہارے نبی کا نور تھا، وہ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اور پھر پوچھا یا رسول اللہ نبوت کب ملی؟ فرمایا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی وہ مٹی کو گارا نہیں بنایا گیا، علیحدہ خشک مٹی ہے، پانی علیحدہ ہے، آپ فرماتے ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اللہ رب العالمین نے اس وقت ہی مجھے نور نبوت عطا کر دیا۔ یعنی جو آیا کریمہ ہے نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس پہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس کا جو مصداق ہے نا وہ رب اول آخر ظاہر باطن اس کی بھی شان ہے، لیکن فرماتے یہاں پہ جو مراد ہے نا اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے ہر چیز سے اول پیدا کیا اس لیے تو اول ہو گیا۔ فرمایا محبوب میں نے تجھے ہر چیز کے ظاہر ہونے سے پہلے پیدا کیا، محبوب تو ظاہر ہو گیا۔ فرمایا محبوب میں نے تجھے ہر طرح کی طہارت، ہر طرح کی پاکیزگی عطا کی، اے میرے محبوب تو باطنی طور پہ مقدس ہو گیا۔ فرمایا والآخر، اے محبوب میں نے تجھے پیدا تو سب سے اول میں کیا، لیکن جو بھیجا نا فرمایا سب پہ آخر پہ بھیجا، اس حوالے سے تو آخر بھی ہو گیا۔ حضرات گرامی میرا نبی پیدا ہونے میں پھر سلسلہ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے حکم دیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے میرے محبوب میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا جب تم ساجدین کے اندر رکوع کرنے والوں کے اندر رکوع کر رہا تھا، اور ساجدین کے اندر جو سجدہ کرنے والے ہیں ان میں سجدہ کر رہا تھا، میں اس وقت بھی تجھے ملاحظہ کر رہا تھا۔ اب ساجدین رکوع کرنے والے رسول اللہ تو آئے آخر پہ، ساجدین تو آدم سے شروع ہو گیا تھا سلسلہ، فرشتے بھی ساجد ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔
انبیاء سارے ساجدین میں آتے ہیں، آپ تشریف تو آخر پہ لائے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں اس وقت تمہیں ملاحظہ کر رہا تھا جب آپ ساجدین کے اندر سجدہ کر رہے تھے، اور جو راکعین ہیں رکوع کرنے والے ہیں ان میں رکوع کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ تیرا نبی تو آیا آخر پہ، ملاحظہ پہلے۔ فرمایا میرے نبی کا نور کا فیض ہی تھا آدم میں جو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہاں پہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جب نور مصطفیٰ کو آدم کی پشت میں رکھا گیا نا، حضرت آدم کی پشت میں، تو آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگا، سورج کی طرح چمکا۔ اور پھر فرشتوں نے جب سجدہ کیا، حضرت جبریل نے پہلے سجدہ کیا، پھر حضرت اسرائیل نے کیا، پھر حضرت اسرافیل نے کیا، سجدہ ہوا۔ میرے کریم آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل تو نے آدم کو دیکھتے فوراً سجدہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو رب کا حکم تھا، لیکن وہ حکم بھی تھا ساتھ ایک آدم میں کشش بڑی تھی، آدم کے اندر ایک نور میں نے دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آدم کے ماتھے کے اندر نا کوئی سورج کی طرح نور چمک رہا تھا، ایسے روشن تھا چہرہ۔ فرمایا میں نے ایک تو حکم الہی، دوسرا میں نے آدم کی اس چہرے کی روشنی کو دیکھا تو میں سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ فرمایا آدم کی سجدہ تو نے جب کیا، چہرہ کی زیارت کی، فرمایا آج اگر اس نور کو تمہیں دکھایا جائے پہچان لے گا؟ میرے کریم آقا نے اپنی دستار مبارک اٹھائی اپنے ماتھے سے، فرمایا جبریل دیکھ۔ میں یا رسول اللہ، آپ نے قسم اٹھا کر اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل جو آدم کی ماتھے میں نور چمک رہا تھا نا، فرمایا وہ مجھ محمد کا نور تھا، وہ میرے ہی نور تھا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب تو آدم سے لے کر جس جس جگہ پہ تیرا نور آتا گیا نا، آدم سے آگے نوح میں، شیش میں، حضرت الیاس، سارے نبیوں میں جن جن نبیوں میں تیرا نور گردش کرتا رہا، اے میرے مصطفیٰ ہر نبی کے اس لمحات کو میں ملاحظہ کر رہا تھا۔ میرے کریم آقا کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا نور پاک ریموں اور پاک پشتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا تک، فرمایا جن جن ہستیوں کو میرے نور کے امین ہونے کا شرف ملا، فرمایا اللہ نے ہر ایک کو عزتوں سے نوازا، ہر ایک کو شرف سے نوازا۔ اس زمانے کے اندر ان کی عزتیں نرالی تھی۔ جب یہ نور حضرت نوح کی پشت میں آیا نا، کشتی ڈولنے لگی، پانی سیلاب آ گیا، ڈولنے لگی، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ کشتی تو ہچکولے کھا رہی ہے، زمین سے پتہ نہیں کتنے اوپر پانی نکل گیا ہے، درخت ڈوب چکے ہیں۔ فرمایا اے نوح تیری پشت میں میرے محبوب کا نور ہے، جس نبی کا نور لیے اس کشتی میں بیٹھا ہے نا، اس کشتی کے ایک کنارے پہ اس کا نام لکھ دے، کشتی ہچکولے کھانا بند کر دے گی۔ یہ نور مصطفیٰ کا فیض تھا۔ پھر حدیث قدسی ہے، میرے رب نے فرمایا محبوب میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا اگر تیرا نور میں نے تخلیق نہ کرنا ہوتا، تجھے نہ بھیجنا ہوتا، میں نہ زمین نہ آسماں نہ جن و انس کچھ بھی نہ پیدا کرتا میرے محبوب اگر تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم کو جب نار نمرود میں گرایا جا رہا تھا نا، آپ پہنچے، آپ
آپ کے جد اعلیٰ ہے نا حضرت ابراہیم، آپ کی صلب میں نور مصطفیٰ تھا۔ یہاں پہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ نور کا فیض تھا کہ رب نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے نار نمرود، اے آگ ٹھنڈی ہو جا کہ تیرے اندر میرا پیغمبر ابراہیم آ رہا ہے اور یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کا امین ہے، میرے نبی کے نور کا امین ہے، اے آگ میرے نبی ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو، اس لیے کہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے نور کا امین ہے، لہذا آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرات گرامی، وہ بابرکت مہینہ آ گیا۔ یہ مہینہ جشن خوشی کرنا، کو یہ ہمارے اندر تو ہم کتنی غیر شرعی معاملات کر رہے ہیں، اس پہ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم بے روز ہیں، بے نماز ہیں، گناہ گار ہیں، چور ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس پہ کوئی نہیں ٹوکتا، یہ نہیں کوئی کہتا اس پہ۔ کوئی اگر میلاد شریف کی خوشی کر لے تو ہم ٹوکنا شروع کرتے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے، کس نے منایا تھا؟ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں عرض کرتا ہوں لکھی بھی جہاں پہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا، جن کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، جن کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت کے اندر یا اللہ کے محبوب کے لخوقہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہو کہ میں تھوک مبارک زمین پہ پھینکوں تو اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں پہ چہروں پہ مل لیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا نبی اگر تھوک مبارک زمین پہ پھینکے تو اٹھا کر چہرے پہ مل لیا کرو؟ نہیں لکھا، لیکن صحابہ نے کیا۔ اللہ اکبر! صحابہ زمین پہ رسول اللہ کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں پہ رگڑ کر، بخاری کے اندر موجود ہے، آپ اپنے چہروں پہ رگڑ لیتے صحابہ۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، حدیث نہیں کہتی، فرمایا یہ وہ معاملہ ہے جس کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، جس کا تعلق محبت سے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حضرت قتادہ بن نعمان ان کو دیا خون۔ اب خون جو ہے نا مطلق حرام ہے، قرآن نے کہا کہ خون جو ہے نا یہ حرام ہے، دم اسے کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لے پیالہ کہیں پہ ایسی جگہ پہ ڈال کے آ، محفوظ جگہ پہ اس کو ڈال کے آ جا۔ اب گئے، سوچنے لگ گئے کہ یہ رسول اللہ کا خون ہے، کہاں پہ ڈالوں؟ فرمایا میرے دل کے علاوہ کوئی ایسی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ گئے، اٹھایا، منہ سے لگایا، پی گئے۔ اب شریعت نے کہا نہیں پینا، آپ نے پی لیا۔ یہ کہاں لکھا تھا؟ حدیث کے اندر تھا کہ میرے نبی کا خون آئے تو تم نے وہ زمین پہ نہیں گرانا، پی لینا؟ قرآن نے حکم دیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، لیکن یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی۔ اب پی کر آئے نا، میرے کریم آقا نے پوچھا اور ساتھ مسکرائے، یا رسول اللہ وہ محفوظ جگہ میں نے کوئی اور نہیں پائی، میرا دل ہی محفوظ تھا، میں پی گیا۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا اے قتادہ بن نعمان، اس خون کی برکت سے اللہ تیری 7 نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کچھ ہوتا ہے عشق کا معاملہ،
اور پوچھا کرو جو نماز نہیں پڑھتے انہیں بتاؤ، وہاں پہ لکھا ہے جو میلاد کا اگر محفل کر لیں، بیٹھ کے جلوس درود پڑھ لیں، میلاد میں کون سی بات ہے؟ تیرے گھر بچہ پیدا ہو، اس کا ہر سال برتھ ڈے منائے، تو کوئی نہیں پوچھتا کہاں پہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ کوئی یہ درس بخاری دینا، صحابہ کے نام کے جلسے کرانا، یہ تو یہ اب قریب کی پیداوار ہے نا، یہ سلسلہ رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھا نا۔ اس کے لیے تو کوئی نہیں کہتا، ختم بخاری کے لیے کوئی دلیل ہے؟ صحابہ کی عظمت کے جلسے کروانا، نئی دلیل مانگتے، اپنے کام کر رہے ہو، اپنی دکانوں اپنے کاروبار کے اوپننگ کر رہے ہو، ان کے ڈے منا رہے ہو، قائد اعظم کا منا لیتے ہو، علامہ اقبال کا منا لیتے ہو، سکولوں میں جاتے ہو، کالجوں میں بچوں کے ساتھ جاتے ہو۔ اگر کوئی مسلمان رسول اللہ کے دن منا لے، میلاد کا دن منا لے، ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ آؤ میرے رسول کا دن میرے رسول نے منایا، میرے رسول کا دن میرے رسول نے خود منایا، کیسے؟ اور پھر یہ سن لیں، امام ساوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جلالین، الساوی علی الجلالین، یہ وہ کتاب ہے تفسیر کی، سارے مکاتب فکر والے۔ مکاتب فکر کا جب نام لیا جائے اس میں شیعہ داخل نہیں ہوتا کہ وہ بہر ہے ہم سے، ان سارے سے بہر ہے، وہ دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، سارے مدارس میں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ امام ساوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، امام قسطلانی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو رات ہے نا، ولادت والی رات، رسول اللہ کے میلاد والی رات ہے، فرمایا وہ ساری راتوں سے افضل رات ہے، وہ ساری راتوں سے افضل رات ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے 3 وجہ بیان کی، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے لیلۃ القدر کی عظمت قرآن نے بیان کی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور کیوں یہ افضل ہے؟ قرآن نے آگے بیان کیا، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات جبریل بھی آتے ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ اب جس رات فرشتے آئیں، جس رات جبریل امین آئے، وہ 1000 رات سے افضل ہو جائے، تو حضرات گرامی جو فرشتوں کا بھی امام ہو، جس رات وہ تشریف لائے، وہ کیوں نہیں افضل ہو سکتی؟ دوسری وجہ، قرآن اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں، یعنی برکت کے لیے تعارف قرآن کو بنایا۔ اب جس رات جس مہینے قرآن نازل ہو جائے وہ برکت والا، اور جس رات صاحب قرآن آئے وہ کیوں نہیں برکت والی ہو سکتی؟ قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، فرشتوں کو جو مقام حاصل ہے میرے رسول کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ ارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی میرے نبی کے نور کا فیض ہے، میرے نبی کا فیضان ہے۔ حضرات گرامی، علماء نے لکھا آپ کی ولادت سوموار کو ہوئی، پیر کے دن، اور آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے، سوموار کو روزہ رکھتے۔ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس دن ایک تو میری ولادت ہوئی، اور بھی اس دن اللہ کریم نے مجھ پہ بڑی کرم نوازیاں کی۔ پوچھا گیا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو ولادت،
اس کے بعد مجھے قرآن بھی مجھ پہ نازل ہونا جب شروع ہوا نا تو وہ سوموار کا دن تھا۔ فرمایا جب میں نے خدیجہ کبریٰ سے نکاح کیا سوموار کا دن تھا۔ فرمایا جب اللہ نے مجھے فاتح بنا کے مدینے مکے داخل کیا، فرمایا سوموار کا دن تھا۔ فرمایا جب وحی کا اختتام ہوا، فرمایا سوموار کا دن تھا۔ فرمایا جب حجۃ الوداع میں نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا عرفات کے اندر، فرمایا وہ بھی دن سوموار کا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ساری فضائل بیان کرتے گئے۔ فرمایا اس لیے میں اس بابرکت دن روزہ رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی یہاں پہ آخری بات میں کرنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی اس بات کو، علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا اور کہتے ہیں کہ سوموار کا کیوں فرمایا؟ سوموار کے دن آپ کی ولادت میں کیا حکمت تھی؟ کیوں سوموار کے دن بھیجا گیا؟ جمعے کے دن بڑا برکت والا دن ہے، مومن کے لیے عید کا دن ہے، جو یوم عرفہ جو عرفات کا دن ہوتا ہے بڑا عظمت والا دن ہے، عید کا دن بڑا عظمت کا حامل دن ہے، ماہ رمضان لیلۃ القدر والا دن بڑا عظمت والا دن ہے۔ الشہر الحرام، حرمت والے دنوں، حرمت والے مہینوں میں سے کسی دن بھی نہیں بھیجا۔ کیا حکمت تھی؟ میں اگر حج کے دن بھیج دیتا، اگر جمعے کے دن اپنے محبوب کو بھیج دیتا، اگر الشہر الحرام حرمت والے مہینے میں بھیج دیتا، محرم والے مہینے میں، اگر عید کے دن بھیج دیتا، اگر لیلۃ القدر کے اندر بھیج دیتا، تو لوگ کہتے کہ یہ پہلے ہی فضیلت والے ایام ہے، ان میں رسول اللہ کی وجہ سے یہ برکت والا دن نہیں ہے، یہ پہلے جمعہ برکت والا دن تھا، پہلے عید والا برکت والا دن تھا، پہلے یوم عرفہ برکت والا دن تھا، پہلے لیلۃ القدر جو برکت والا دن تھا۔ فرمایا میں اس دن بھیج رہا ہوں جو الشہر الحرام یا الشہر یوم کے اندر نہیں آتا، یعنی برکت والے دن جو پہلے ہی مخصوص تھے ان کے اندر نہیں آتے، نہ مہینہ نہ دن۔ پر میں اس دن بھیج رہا ہوں جس کو نئے سرے سے ان تمام ایام کا سردار بنا دوں گا۔ اپنے محبوب کو سوموار بھیجا کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ شبہ اٹھ جائے، یہ وہم نکل جائے کہ اس دن کو بابرکت اس لیے بنایا کہ جمعہ تھا یا یوم عرفہ تھا یا یوم حج تھا یا عید کا دن تھا یا محرم کا مہینہ تھا، اور میں اس ایام کے اندر بھیجا۔ پھر اللہ اکبر، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، بابرکت رات، اس دن کو منانا، خوشی کرنا، یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، یہ ایمان اور عشق سے اس کا تعلق ہے۔ اور جو مومن ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور میں مومنوں پہ احسان کر رہا ہوں۔ کس چیز کا؟ باری تعالیٰ کیا تو نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے؟ اس لیے احسان، انہیں تو نے اولاد دی، انہیں مال دیا، جائیدادیں دی، آکسیجن ان کی روح کو، ان کے جسم کی جو آکسیجن چلانے کے لیے آکسیجن عطا کی، اس لیے احسان۔ اور میں نے ساری نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ہر نعمت کو اگر تم دیکھو نا، گننا چاہو نہیں گن سکتے، اتنی لا تعداد نعمتیں۔
فرمایا ان پہ نہیں احسان کر رہا، احسان ایک ہی ہے کہ میں نے انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ اور کن پہ کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا محبوب دے کر، اپنا رسول انہیں عطا کر کے۔ تو جب رسول آئے، اللہ کے محبوب آئے، سب سے بڑا فضل ہمیں ملا، تو اس پہ خوشی مومن کرتے ہیں۔ کوئی خوشی بیٹھ کے درود پڑھ کے کر رہا ہے، کوئی نکل کے کر رہا ہے، اپنا اپنا انداز ہے کسی کا۔ کوئی خوشی منائے، اپنے انداز میں منائے۔ یہ نہیں کہتے کہ کوئی یہ بیٹھ کے مسجد میں درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ یکم ربیع الاول سے اس نے درود شریف کا سلسلہ شروع کیا، گھر بیٹھا بچوں کو ساتھ بیٹھ کے اس نے پڑھنا شروع کر لیا، یہ بھی میلاد کی خوشی کر رہا ہے۔ کوئی 12 ربیع الاول کو نکلتا ہے، وہ بھی خوشی کر رہا ہے۔ کوئی اپنی توفیق کے مطابق راستے بند کر کے نہیں، اپنے گھر کو کچھ سجاتا ہے، یہ بھی خوشی کا انداز ہے۔ جو بھی خوشی کا انداز ہے، شریعت کے تابع رہ کر وہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ شرط ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ دے، کسی کی بجلی چوری نہ کر کے لائٹیں جلائے، نہ گورنمنٹ کی نہ کسی محلے والے کی، اپنی ذات سے جتنی حد ہے اس کی وہ کرے، خوشی بالکل جائز ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ خوشی کرے، اللہ کے محبوب کی آمد کی درود شریف کثرت سے پڑھے، اللہ کے محبوب کی سنت کو زندہ کریں، آپ کے جو اسوہ حسنہ پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ سارے جمعے میلاد شریف کے حوالے سے آپ کی سیرت، آپ کا حسن، آپ کی ولادت کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین وما علینا۔